ہر روز لوگ ہیکل میں تعلیم لینے آتے تھے۔ مقدس میں آپ کو ملے گا نہیں کہ جہاں لکھا ہو کہ چرچ اب اتوار والے دن خالی کھولو۔ تاریکیوں کے جوے خدا شناسی سے ٹوٹتے ہیں، خدا کو جاننے سے ٹوٹتے ہیں، علم کی گہری واقفیت، اور وہ بھی خدا کے کلام کی علم کی گہری واقفیت سے جوے ٹوٹتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 19 باب 45 سے 48 آیات۔ یسوع ہیکل میں جاتا ہے، پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے سب رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا۔ آج ہمارے چرچز جو ہیں خالی اتوار کو کھلتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ یسوع ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا۔ چرچ روز کھلنا چاہیے، عبادت روز ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ، اگر ہمارے لوگ ہر روز خدا کے کلام کو سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روحانی ترقی ہوگی۔ خدا کے کلام کو خالص روحانی دودھ کہا گیا ہے۔ پطرس رسول لکھتے ہیں، خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ خالص روحانی دودھ کہا گیا ہے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام سے بھریں گے، پھر ہمیں حقیقتاً زمین پر ہو کیا رہا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ دکھ جانے کا نام نہیں لیتے، آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، سردی کنٹرول سے باہر ہے، گرمی کنٹرول سے باہر ہے، ایک سے ایک وبا آ کھڑی ہوتی ہے، کبھی کرونا وائرس، کبھی ڈینگی وائرس، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، بارش ہے وہ بند نہیں ہوتی۔ یہ روئے زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ ہر بشر اپنی زندگی میں بڑے بڑے سوال لے کر گھوم رہا ہے۔ بڑے بڑے سوال، کیا ہو رہا ہے؟ کیا زندگی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ جس طرح ہمیں ٹھوس خوراک اپنے بچوں کو، روحانی خوراک لوگوں کو، کلیسیاؤں کو دینے کی ضرورت تھی، وہ دہائی نہیں۔ میں نے اکثر خادموں کو یہ کہتے سنا ہے، ہم کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے، ہم یوٹیوب پر آنا نہیں چاہتے، ہم فیس بک پر آنا نہیں چاہتے۔ تو میں نے خادم سے کہا، مجھے یہ بتائیے، اگر ساری دنیا کے خادم برقعے پہن لیں تو جانے کیسے بچیں گی؟ سارے چھپ جائیں، کوئی کیمرے کے سامنے نہ آئے کہ میں اپنی پبلسٹی نہیں چاہتا۔ پبلسٹی تو ہوتی ہے، کبھی کبھی چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس والوں کو بھی چور بننا پڑتا ہے۔ تو زندگیاں جو نیٹ پہ تباہ ہو رہی ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت کچھ بننا پڑے گا۔ تو پھر کلام میں لکھا ہے، تو ان بھیڑوں کو چرا جو ذبح ہو رہی ہیں۔ ہر روز وہ ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، ہر روز۔ یاد رکھیں کہ جب انسان روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے تو زندہ انسان کو بھوک لگتی ہے۔ آپ نے ہمارے لیے کھانے کا کیوں بندوبست کیا؟ آپ کو پتا ہے وہ زندہ انسان ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں۔ آپ نے ایک محبت کا اظہار کیا۔ مثال میں دے رہا ہوں، ہم صبح شام گھر کے اندر کبھی ناشتہ بن رہا ہے، کبھی لنچ بن رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ انسان ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک محبت عقیدت کا اظہار کیا۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے۔ میرا دعا کرنے کو دل کر رہا ہے، میرا کلام پڑھنے کو دل کر رہا ہے، میرا گیت گانے کو دل کر رہا ہے، پھر اس کو طلب لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے۔ اور جب انسان روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے نا، اس کو طلب نہیں لگتی، نہ چرچ کی، نہ دعا کی، نہ کلام کی، نہ گیتوں کی، نہ حمد و ستائش کی، نہ ایمانداروں کی رفاقت شراکت کی۔
ایمانداروں کی اس کو طلب نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے آدم سے کہا تو مرا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو مرا۔ اور جب خدا کسی کو چھوڑ دیتا ہے اس کو پھر دعا کی کوئی طلب نہیں لگتی۔ لکھے وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، ہر روز، اور لوگ بڑی توجہ سے، بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ آج دنیا کے اندر تیزی میں دہریہ پن کیوں پھیل رہا ہے؟ بہت سارے ممالک ہیں وہ ناخدا ممالک ہیں۔ روس ناخدا ملک ہے، جاپان ناخدا ملک ہے، انڈیا ناخدا ملک ہے، اور چائنا ناخدا ملک ہے۔ بہت سارے ناخدا ملک ہیں، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ایتھیزم جو ہے، دہریہ پن جو ہے، ناخدا ماننے کی تعلیم جو ہے، وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ دن رات جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور ان کو خدا سے ہٹانے کے لیے یہ ممالکوں نے سر جوڑے ہوئے ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ایتھیسٹ بڑھتے جا رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہیکلے بند ہیں، ہر روز تعلیم نہیں دی جا رہی۔ ویسے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دہریہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، بتوں کو بھی نہیں مانتے، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن اگر کوئی آسمان کے خدا کو نہ مانے اور بتوں کو مانے تو وہ کچھ ماننا نہیں بلکہ وہ تو گناہ ہی ہے۔ تو میری نظر میں ایتھیسٹ میں یا بتوں کو ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہوسیہ 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ اس آیت میں خدا لوگوں کی بربادی کی وجہ بتاتا ہے کہ لوگ برباد۔ عدم عربی زبان کا لفظ ہے اور مذکر ہے، اس کا مطلب ہے غیر حاضری، نہ ہونا، غیر موجودگی۔ اور معرفت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مونس ہے، اس کا مطلب ہے شناخت، پہچان، علم الہی، خدا شناسی۔ تو خدا بتا رہا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ خدا کی معرفت کا عدم ہے، غیر حاضری ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس قدر ہماری نسلوں کو، ہمارے لوگوں کو خدا کی شناخت حاصل ہونی چاہیے، اپنے خاندانوں کو، کلیسیاؤں کو خدا کی شناخت کرانے میں جتنی جان فشانی خدا کے لوگوں کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو ہمیں خدا کے اس گلے پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں خدا لوگوں کی بربادی کی وجہ بتاتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ یہ سدا بہار آیت ہے۔ کچھ کانٹیکس میں ایسی آیات ہوتی ہیں، وہ سدا بہار آیات ہوتی ہیں کہ جس زمانے میں، جس صدی میں لوگوں نے خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑا ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آج کے دور میں صرف تعلیم 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 کہا جاتا ہے، لیکن بائبل کی تعلیم کے اوپر زور نہیں دیا جاتا، دنیا کی تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس تعلیم کے ساتھ خدا کے کلام کی بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جہالت ہے۔ تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تعلیم دینا اور اس کے ساتھ نمونہ دینا۔ تعلیم دینے والا باعمل استاد ہو، وہ کر کے دکھائے، وہ کر کے دکھائے تو پھر مزہ ہے، ویسے نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے گھر کی جو آزمائشیں ہیں وہ کلام کی وجہ سے ہیں۔ جب میرے والد صاحب خدا سے بہت دور تھے، جادوگروں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا، ہماری امی دعا کرتی تھی اور ہمارے ابو کے ساتھ جادوگر آتے تھے، تو چلتی ابو کی تھی تو امی کو کھانے بنانے پڑتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، وہ کالے علم پڑھتے تھے، جادوگریاں ہوتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ میرے والد صاحب نے توبہ کر لی، بڑے سخت دل انسان تھے، نیوی میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو مجھے کہتے ہیں، توبہ کرنے کے ایک ہفتے کے بعد مجھے کہتے ہیں، یار کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، ساری رات ہمارے گھر کے ارد گرد بہت ساری کالی گائیں ہیں،
کالی گائیں ہیں اور وہ گھوم رہی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں تم کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں ہمارا بچہ گم ہو گیا, ہم اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہیں. تو وہ ساری شیطانی تاثیریں تھیں جنہوں نے چھوڑا تھا, اور جب انہوں نے چھوڑا اور پھر ایک لمبے عرصے تک شیطان نے بڑا دکھ دیا. ہمارے والد صاحب کی توبہ کے پیچھے ہمیں جتنا دکھ اٹھانا پڑا ہے, یہاں خدا جانتا ہے, یہاں انکل عبداللہ جانتے ہیں, یا ہم جانتے ہیں کتنے سال کہ ہم نے کتنا دکھ اٹھایا ہے, شیطان نے کتنی اذیت دی ہے. آسمان کی بادشاہی میں جانا آسان نہیں ہے, تن من دھن قربان کرنا پڑے گا. لکھا ہے جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھے گا وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. یہ جو مردہ ہے نا ان کو شیطان نہیں چھیڑتا, مردہ سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہوتا, وہ اس کے اپنے بچے ہیں, اس کے فرزند ہیں. شیطان زندوں کو چھیڑتا ہے, زندوں کو تنگ کرتا ہے, زندوں کو چھیڑتا ہے. لکھا ہے وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور لوگ بڑے شوق سے اس کی تعلیم کو سنتے تھے. آپ رزلٹ دیکھیں, اگر وہ تعلیم دیتا تھا تو ابتدائی کلیسیا پھر وہ کس طرح آزمائشوں دکھوں کے سامنے کھڑی بھی ہوئی ہو. تعلیم, مسیح تعلیم دینا اور مسیح تعلیم لینا, یہ روئے زمین کے اوپر ایک مبارک عمل ہے. صرف ایک بندے کو نہیں بلکہ ہر ایماندار کا فرض ہے کہ وہ ڈائری بنائے, بائبل مقدس اپنی لے, کوئی کتاب کوئی چیز لکھے, حوالے نوٹ کرے, پیغام کو لکھے. میرے بہنوئی ہیں تو بڑے بہنوئی, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے اندازاً. تو ان کا نام بھی بشیر تھا, اور وہ جو ہمارے انکل تھے, انکل بشیر, وہ بندہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا تھا, کولی کر کے منہ دھو کے 4 بجے وہ دعا شروع 3 بجے 4 بجے صبح دعا شروع کر دیتا, ریگولر بلا ناغہ ہر روز دعا کرنی. اور ان کے گھر کے اندر ان کی دعاؤں کا بڑا گہرا اثر تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو میں نے اپنے بہنوئی کو اور ان کے چھوٹے بھائیوں کو بٹھایا. میں نے کہا دیکھیں انکل بشیر دنیا سے چلے گئے, وہ آپ کو نمونہ دے گئے, اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. دعائیہ زندگی اپنانی ہے یا دعائیہ زندگی نہیں اپنانی. دعائیہ زندگی اپناؤ گے تو تاریکی کنٹرول رہے گی, تاریکی پر غالب آؤ گی, تاریکی مار کھائے گی. اور اگر کوئی دعائیہ زندگی نہ ہوئی تو پھر کچھ فائدہ نہیں. یسوع ہر روز تعلیم دیتا تھا, وہ ہر روز تعلیم لیتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ آزمائشوں کے سامنے, دکھوں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے. جب کوئی روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہر روز صبح شام دوپہر جس طرح کھانے کی طلب لگتی ہے, اسی طرح اس کو پھر خدا کے کلام کی اور دعاؤں کی اور گیتوں کی پھر بھوک لگتی. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے بڑے بڑے خادموں کے آنے کی وجہ سے میرے گھر کے اندر صبح 3 بجے میری بیوی اٹھی ہوتی, دعا کر رہی ہوتی, کلام پڑھ رہی ہوتی. میں نہیں کہتا 18 سالوں میں, شادی کے 18 سالوں میں بہت بڑی تبدیلی ہے. میری بیٹی صبح 9 بجے اٹھتی تھی. میں نے کہا نہیں بیٹے, اگر تو لیٹ اٹھے گی نا تو اپنی برکت گوا دے گی, تجھے بڑا پچھتانا پڑے گا. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو بولیں تو دن بدن مجھے روحانی طور پر زندہ کر. دنیا میں بہت سارے ناخدا ممالک ہیں, وہ بتوں کو مانتے ہیں اور آسمان کے خدا کو نہیں مانتے, اور زمین کے بتوں کو, دیوی دیوتاؤں کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں. ان میں بہت سارے ممالک شامل ہیں جیسے روس, جاپان, انڈیا, چائنا, رشیا. رشیا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, اور انہوں نے ایسی تنظیمیں بنائی ہیں کہ لوگوں کو خدا کی تعلیم کو ماننے سے روکا جائے, آسمان کے خدا پر ایمان رکھنے سے روکا جائے. ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, تنظیمیں کام کر رہی ہیں دنیا کے اندر کہ جو انسان کو خدا کی تعلیم سے ہٹاتی ہیں. یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایتھیزم پھیل رہا ہے دنیا کے اندر. ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, دہریہ پن پھیل رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خدا کی تعلیمات سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو پاکستانی شخص ہے لیکن امریکہ میں رہتا ہے اور امریکہ سے آیا تھا.
اور وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک لاجسٹک کمپنی کا مینیجر ہے اور اس کی کمپنی میں بہت سارے انگریز میل اور فیمیل اس کے نیچے کام کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بردر آپ یقین مانیے کہ اگر میں ان سے خدا کی یسوع کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں دیٹ از نان سینس، آپ ہم سے یہ بات نہیں کرو. کہتے ہیں ایون کہ میری جاب بھی خطرے میں پڑ گئی اور لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ شخص اور طرح کی تعلیمات ہمارے درمیان لے کر آ رہا ہے، یہ یسوع کی باتیں کرتا ہے، یہ کلام کی باتیں کرتا ہے، یہ ہمارا انوائرمنٹ خراب کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کرسچن ملک کے اندر یہاں تک دہریہ پن پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ بے شمار کرسچن ممالک یا آسمان کے خدا کو ماننے والے دیگر مذاہب کے جو ممالک ہیں وہاں پر لوگ نا خدا کی تعلیمات کو مانتے چلے جا رہے ہیں. تو تاریکی کس قدر پھیل رہی ہے، ابلیس کام کر رہا ہے، شیطان کام کر رہا ہے. ہماری ہیکلوں کے اندر بھی ہر روز یسوع مسیح کی تعلیمات دی جانی چاہیے، انجیل کی تعلیمات دی جانی چاہیے اور مسیحیت سے روشناس اپنے لوگوں کو کروایا جانا چاہیے. جہالیت کا یہ لیول آ گیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو غیر اقوام کے سوالات کے جواب نہیں دے پاتے. ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ ہم تثلیث مقدس کو کیوں مانتے ہیں؟ بائبل مقدس ایک الہامی کتاب ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوئی. ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے لوگوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو ان کے جوابات سے خالی ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. شدت سے اتنی سپیڈ سے کام کر رہی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ میرے فرزند جو ہیں، ابلیس کے فرزند میرے فرزندوں سے زیادہ تیز ہیں. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان لے، ہم یسوع کے فرزند ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن ہمارے اندر خدا کے لیے جینے کا جذبہ کم ہے، خدا کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ کم ہے، دنیا میں کچھ کر کے جانے کا جذبہ کم ہے. اور ابلیس کے فرزند جادوگر، ان کو علم پڑھنے کے لیے بہت زیادہ گھنونی گندی چیزیں کھانی پڑتی، بہت، جس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا میں، آپ کا دل خراب ہو جائے گا. پینی پڑتی، کھانی پڑتی اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اتنے تیز ہے وہ. دن رات آپ دیکھیں بدی کیسے بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پر، دنیا میں بدی کیسے بڑھ رہی ہے، بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. پیچھے ہاتھ کس کا؟ ابلیس کا. اور کہاں آگے کام کون کر رہا ہے؟ ابلیس کے فرزند. وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا. آپ جتنا بائبل مقدس سے پازیٹیولی اٹیچ ہوں گے اور آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، آپ اتنے مضبوط ہوتے جائیں گے، آپ اتنے قائم ہوتے جائیں گے، آپ اتنے دلیر ہوتے جائیں گے. دکھ پھر بھی آئیں گے، دکھ ہر ایماندار پر بھی آتے ہیں، دنیا دار پر بھی آتے ہیں، لیکن ایماندار کے دکھوں میں تسلی ہوگی، خدا اس کے ساتھ ہوگا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا سپر ہیرو مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر اس کے عمل پر بھی غور کرنا چاہیے. جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے آ گئے گتسمنی باغ میں، متی 26 باب کی 55 آیت میں لکھا ہے، اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا. جب خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری ہوئی اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے شہادت دی کہ میں ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا. یسوع ہر روز تعلیم دینے والے استاد تھے. چاروں اناجیل کے مصنف خداوند یسوع مسیح کی ہیکل میں تعلیم دینے، ہر روز تعلیم دینے کی شہادت دیتے ہیں. لوکا 21 باب اس کی 37 اور 38 آیات میں لکھا ہے، اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے. یوحنا 18 باب کی 19 اور 20 آیات میں لکھا ہے، پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا.